بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خبروں کی دنیا میں ہر روز ایک نیا سنسنی خیز واقعہ ہوتا ہے، لیکن آج کی خبر باقی سب سے مختلف تھی۔ زریش، تمہیں یہ رپورٹ کرنی ہے۔ چینل کے ایڈیٹر نے جیسے ہی جنگل کے وسط میں موجود ایک پراسرار محل کا ذکر کیا، زریش کے ماتھے پر بل تو آئے، لیکن لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بھی۔ کیا واقعی کوئی جنات کا محل ہے یا کوئی اور ہی کھیل چل رہا ہے؟ زریش ان رپورٹرز میں سے تھی جو صرف فیلڈ میں جا کر ہی چین لیتی تھی۔ میز پر بیٹھ کر خبریں پڑھنے سے اسے وحشت ہوتی تھی۔ حقیقت جاننے کی تڑپ اسے خطرے کی سرحد تک لے جاتی تھی، اور یہی بے خوفی اسے ممتاز بناتی تھی۔ اگلی صبح وہ اپنے کیمرہ مین، ساؤنڈ انجینئر اور 2 معاونین کے ساتھ ایک پرانی جیپ میں جنگل کی طرف روانہ ہوئی۔ محل کا محل وقوع نیویگیشن پر نہیں آ رہا تھا۔ مقامی گاؤں والوں نے بس اتنا بتایا تھا، جنگل کے بیچوں بیچ ایک راکھ میں لپٹا محل ہے، وہاں انسان کم اور سائے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ جیپ جھاڑیوں اور کچے راستوں کو چیرتی ہوئی ایک ویران جگہ پر رکی۔ سامنے گھنے درختوں کے درمیان بوسیدہ مگر شاندار محل کا ایک کونا دکھائی دیا۔ جیسے ہی وہ محل کی حدود میں داخل ہوئے، ٹیم میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ زریش نے اپنے کیمرہ مین کو اشارہ کیا اور خود ہاتھ میں نوٹ پیڈ لے کر آگے بڑھ گئی۔ محل کے دور دیوار پر وقت نے گہرے نقوش چھوڑے تھے، جھاڑ جھنکار سے ڈھکی راہداریاں، ادھ کھلے دروازے اور دیواروں پر خراشیں۔ کچھ تو تھا جو معمول سے ہٹ کر تھا۔ ہم سب الگ الگ ہو کر ہر کمرے کی ویڈیو لیں گے، کوئی بھی غیر معمولی چیز نظر آئے تو فوراً وائرلیس پر رپورٹ کرنا۔ زریش کی آواز میں فیصلہ کن سختی تھی۔ ٹیم کے باقی افراد مختلف سمتوں میں نکل گئے، اور زریش اپنی عادت کے مطابق سب سے الگ ہو گئی۔ وہ محل کے پچھلے حصے میں پہنچی، جہاں ایک پرانا سیڑھی دار دروازہ زمین کی طرف اترتا تھا۔ نیچے اندھیرا تھا، لیکن زریش نے ٹارچ جلا کر قدم رکھا۔ سیڑھیاں نیچے تہہ خانے میں جا رہی تھی۔ تہہ خانے میں پہنچتے ہی ایک خنکی نے اس کا استقبال کیا۔ یہاں ہوا بھی رک سی گئی تھی۔ ایک طرف پتھروں سے بھری پرانی الماری تھی، دوسری طرف فرش پر کسی پرانی شیلڈ کی باقیات۔ زریش ایک ایک چیز کا مشاہدہ کرتی آگے بڑھ رہی تھی، جب اچانک کسی کے سانس لینے کی آواز آئی۔ وہ رکی، ٹارچ کا رخ بدلا۔ کچھ بھی نہیں تھا، شاید کوئی جانور ہوگا۔ زریش نے خود کو تسلی دی، لیکن اس کا دل پہلی بار زور سے دھڑکا۔ ابھی وہ واپس مڑنے ہی والی تھی کہ تہہ خانے کی دیوار کے ایک کونے سے جیسے ہلکی سی سرسراہٹ اٹھی، مگر یہ پتے نہیں تھے، یہ کاغذ یا کپڑے جیسی آواز تھی۔ وہ ٹارچ لے کر اس سمت بڑھی۔ کونے میں ایک بڑا سا پردہ لٹک رہا تھا جو ہوا کے بغیر ہی جنبش میں تھا۔ زریش نے ٹارچ کو دوسرے ہاتھ میں پکڑا اور پردہ ایک جھٹکے سے ہٹا دیا۔ کچھ نہیں تھا، لیکن دیوار پر عجیب سی زبان میں کچھ گندا تھا، جیسے کسی نے نوکدار چیز سے لکھا ہو۔ زریش نے جلدی سے اپنے موبائل سے تصویر لی۔ ابھی وہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ اس کے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ پلٹی اور سامنے کوئی کھڑا تھا، ایک نوجوان، بہت پرکشش، بہت خاموش۔ اس کی آنکھوں میں ایسی گہرائی تھی جو زریش نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ خاموشی سے زریش کو دیکھ رہا تھا۔ زریش چند لمحے ساکت کھڑی رہی، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ آپ کون ہیں؟ اس کے الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ نوجوان کچھ نہ بولا، بس ایک دھیمی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی اور وہ پلک جھپکنے میں غائب ہو گیا۔ زریش کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے وائرلیس پر ٹیم کو آواز دی، سب لوگ فوراً مین ہال میں آ جائیں۔ جب ٹیم واپس ملی، زریش نے کچھ نہ کہا، بس اتنا کہا، رپورٹنگ مکمل، واپس چلتے ہیں۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت زریش کی نظریں محل پر ٹکی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ صرف ایک خبر نہیں تھی، یہ اس کی زندگی کا رخ بدلنے والی شروعات تھی۔ زریش پوری رات سو نہ سکی۔ محل کی دیواروں میں گونجتی خاموشی، وہ پراسرار شخص، وہ نظروں کا سامنا، سب کچھ جیسے اس کے ذہن میں پختہ ہو رہا تھا۔ وہ بار بار اس منظر کو یاد کرتی جب اس نے پردہ ہٹایا اور اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ کوئی شعلہ سا تھا اس کی آنکھوں میں، جیسے وقت کو ساکت کر دینے کی طاقت رکھتا ہو۔ اگلی صبح زریش نے رپورٹ جمع کروائی، مگر اس کے انداز میں وہ اعتماد نہیں تھا جو ہمیشہ سے اس کی پہچان تھا۔ ایڈیٹر نے نوٹس لیا مگر کچھ نہ کہا۔ زریش کے اندر سوالوں کا طوفان تھا جو الفاظ کی شکل نہیں لے پا رہا تھا۔ 2 دن گزر گئے مگر وہ چہرہ اس کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہوا۔ نیند آتی تو خواب میں وہی خاموش آنکھیں دکھائی دیتی، وہی ہلکی مسکراہٹ۔ زریش کو خود سے الجھن ہونے لگی، کیا وہ پاگل ہو رہی تھی؟ تیسرے دن وہ خود کو روک نہ سکی۔ ٹیم سے کچھ کہے بغیر وہ دوبارہ محل کی طرف نکل پڑی۔ راستہ اب پہچانا ہوا تھا، مگر محل کی خاموشی اب بھی ویسی ہی کچل دینے والی تھی۔ وہ تنہا مین ہال میں داخل ہوئی۔
ہر چیز ویسے ہی تھی جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ زریش نے گہرا سانس لیا اور وہی پرانا زینہ اترنے لگی جو پچھلی بار اس نے نظر انداز کیا تھا۔ اوپر کی منزل قدرے کم خستہ حال تھی، مگر فرنیچر کی باقیات اور دیواروں پر پڑے وقت کے نشانات صاف بتاتے تھے کہ یہاں برسوں سے کوئی نہیں آیا۔ وہ ایک لمبے راہداری نما کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے قدموں کی چاپ لکڑی کے فرش پر گونج رہی تھی۔ اچانک ہوا کا جھونکا آیا، حالانکہ محل میں ہوا کا داخلہ ممکن نہیں تھا۔ ایک کھڑکی بغیر آواز کے کھلی تھی، جیسے کسی نے اندر سے اسے دھکیلا ہو۔ زریش کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے محتاط انداز میں کمرے کا جائزہ لینا شروع کیا۔ ٹارچ کے ہلکے سے دائرے میں دیواروں پر اد جلی پینٹنگز اور درازیں دکھائی دے رہی تھیں۔ ایک پرانی سنگ مرمر کی میز پر کچھ کاغذات بکھرے تھے۔ جیسے ہی وہ ان کی طرف بڑھی، اسے پیچھے کسی کے سانس لینے کی آواز آئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ وہیں کھڑا تھا، لمبا، سفید لباس میں ملبوس، جیسے دھند میں لپٹا ہو۔ اس کا چہرہ اتنا صاف تھا کہ وقت کا اثر دکھائی نہ دیتا۔ آنکھیں گہری، بے آواز، لیکن جیسے کچھ کہہ رہی ہوں۔ زریش کی ٹانگیں جیسے زمین سے جڑ گئیں، جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ آگے بڑھا بالکل خاموشی سے۔ زریش نے ایک قدم پیچھے ہٹایا اور اس کی پشت دیوار سے جا لگی۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ چکا تھا، فاصلہ نہ ہونے کے برابر۔ زریش کا سانس اٹک گیا، دل کی دھڑکن جیسے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ اس نے آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، پھر ایک نرم سی پھونک جیسے آنکھوں پر پڑی۔ زریش نے فوراً آنکھیں کھولیں، سامنے کوئی نہیں تھا۔ کمرہ خالی تھا، دروازہ بھی بند تھا، کھڑکی بھی اپنی جگہ۔ وہ چند سیکنڈ تک وہیں ساکت کھڑی رہی، پھر اچانک اس کے اندر ایک بے قابو گھبراہٹ دوڑی۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکلی، زینے اترتی، مین ہال سے باہر نکلی اور محل کے گیٹ کی طرف بھاگی۔ جنگل کا راستہ اس وقت اسے کسی پناہ گاہ کی طرح لگا۔ وہ گاڑی تک پہنچی، دروازہ کھولا اور جیسے ہی اندر بیٹھ کر سانس لیا، آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکلنے لگے۔ یہ وہ خوف نہیں تھا جو کسی خطرے کی موجودگی سے ہوتا ہے، یہ کسی انجان سچ کی جھلک کا خوف تھا۔ گاڑی سٹارٹ کی اور پورے راستے وہ پیچھے دیکھتی رہی، جیسے کوئی وہاں اب بھی اسے دیکھ رہا ہو، جیسے کسی نے دوبارہ آنے کا وعدہ اس کی آنکھوں میں لکھ دیا ہو۔ زریش کے لیے اب یہ صرف ایک رپورٹ نہیں تھی، یہ ذاتی ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کچھ تھا وہاں، کوئی تھا، اور وہ کسی معمولی انسان کا عکس نہیں تھا، یا شاید تھا، اور یہی سوچ اسے سب سے زیادہ خوفزدہ کر رہی تھی۔ زریش ہر رات سونے سے پہلے خود کو اسی ویران محل میں کھڑا پاتی۔ وہ خواب نہیں ہوتا تھا، جیسے کوئی خیالی منظر بھی نہیں۔ زریش ہر رات سونے سے پہلے خود کو اسی ویران محل میں کھڑا محسوس کرتی۔ وہ خواب نہیں ہوتا تھا، کوئی خیالی منظر بھی نہیں، جیسے کوئی دوسری دنیا ہو جس میں وہ دھیرے دھیرے قدم رکھ چکی ہو۔ وہاں خاموشی ہوتی، لیکن وہ نوجوان ہمیشہ موجود ہوتا، کبھی محل کی راہداری میں کھڑا، کبھی سیڑھیوں کے سائے میں، اور کبھی اس کے بالکل قریب، اتنا قریب کہ وہ سانسوں کی آواز سن سکے۔ وہ کچھ کہتا نہیں تھا، بس دیکھتا تھا، گہری خاموش نگاہوں سے، اور ہر بار زریش کے دل کی دھڑکن تھم سی جاتی۔ نہ خوف ہوتا، نہ سوال، بس ایک عجیب سی کشش جو بیان سے باہر تھی۔ پہلی رات جب وہ خواب میں آیا، زریش گھبرا کر اٹھ بیٹھی، پسینے میں شرابور، دھڑکن بے قابو۔ صبح ہوئی تو اس نے یہ بات سوچ کر ٹال دی کہ شاید دن بھر کی تھکن تھی، کوئی اتفاقیہ تصور تھا۔ لیکن دوسری رات وہ پھر آیا۔ اس بار محل کی چھت پر وہ خود کو اس کے ساتھ کھڑا محسوس کر رہی تھی، جیسے برسوں سے یہاں ہو، اور وہ خاموش شخص اس کے برابر، جیسے کوئی پرانا وعدہ نبھا رہا ہو۔ راتیں گزرتی گئیں، زریش اب خواب کا انتظار کرنے لگی۔ دن بھر کی مصروفیات، چینل کی ہنگامہ خیز خبریں، رپورٹس کی دوڑ، سب کچھ معمولی لگنے لگا۔ اصل زندگی وہ لگتی جو آنکھ بند کرتے ہی شروع ہوتی۔ چوتھی رات کو وہ خواب میں اس سے کچھ قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ چاندنی کی مدھم روشنی میں اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ واضح تھا۔ زریش نے اس بار ہمت کی اور آہستہ سے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ زریش نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، لیکن الفاظ پھر بھی نہ نکلے۔ خاموشی میں صرف دل کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پانچویں رات وہ خواب مختلف تھا۔ محل کے لان میں سفید گلاب بکھرے تھے، اور وہ اس کے سامنے کھڑا کچھ کہنے کو تیار لگتا تھا۔ لب ہلے لیکن آواز نہیں آئی۔ زریش نے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر جیسے ہی ہاتھ قریب آیا، وہ منظر دھندلا ہونے لگا۔ زریش کی آنکھ کھلی تو دل میں خالی پن تھا، جیسے کوئی بات مکمل نہ ہو پائی ہو۔ چھٹی رات کو خواب میں وہ نظر آیا، لیکن اس بار محل نہیں تھا، بس ایک اندھیری جگہ، ایک روشنی کا دائرہ جس میں وہ کھڑا تھا۔ زریش نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن زمین جیسے جمی ہوئی تھی۔ وہ شخص کچھ بولنا چاہتا تھا، لیکن اس کی آواز صدیوں کی خاموشی میں دفن ہو گئی۔
جب 7ویں دن کی صبح طلوع ہوئی، زریش نے عجیب بے چینی محسوس کی۔ وہ پورا دن جیسے کسی نشے میں رہی، کام میں دل نہیں لگا، آنکھیں بار بار بند ہوتی مگر نیند غائب تھی۔ رات ہوئی، بستر پر لیٹی، آنکھیں بند کی، لیکن کوئی منظر نہیں آیا، خواب نہیں آیا، وہ شخص نہیں آیا۔ زریش نے کروٹ بدلی، پانی پیا، دوبارہ آنکھیں بند کی، سونا چاہا، بلایا، دل میں نام بھی پکارا، لیکن سب کچھ خاموش رہا، جیسے وہ کبھی آیا ہی نہ ہو۔ صبح وہ تھکی ہاری اٹھی اور پہلی بار محسوس کیا کہ دل میں عجیب سا خالی پن ہے۔ وہ کشش جو غیر محسوس انداز میں اس کی روح سے جڑ چکی تھی، اچانک کٹ گئی تھی۔ اب ہر رات کا انتظار ایک عادت بن چکی تھی، لیکن وہ چہرہ غائب ہو چکا تھا۔ 2 دن اور گزرے، ہر رات سناٹا، ہر خواب ادھورا۔ اب زریش کو نیند سے وحشت ہونے لگی تھی۔ بستر پر لیٹتی مگر دل بے چین ہو جاتا، آنکھیں بند کرتے ہی امید بنتی، لیکن مایوسی کی دھند ہر منظر کو چھپا لیتی۔ زریش خود سے الجھنے لگی۔ وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ وہ سب خواب تھے۔ نہیں، وہ صرف تصور نہیں تھا، کچھ تھا اس میں جو باقی سب سے مختلف تھا، جو اس کی دنیا سے نہیں پر اس کی روح سے ضرور جڑا تھا۔ رات کے سناٹے میں جب باہر ہلکی ہوا چلتی، زریش کھڑکی کے پردے ہٹا کر آسمان دیکھتی، اس امید کے ساتھ کہ شاید وہ کہیں نظر آ جائے، کوئی سایہ، کوئی آہٹ، کوئی روشنی، لیکن ہر منظر خالی تھا۔ ایک لمحہ ایسا آیا جب اسے لگا شاید وہ پاگل ہو چکی ہے، لیکن پھر دل نے سرگوشی کی، نہیں، کچھ تو تھا، کوئی حقیقت جو ابھی پوری طرح سامنے نہیں آئی۔ یہی سوچ اسے امید دیتی اور ہر رات وہ آنکھیں بند کر کے اس کا انتظار کرتی، اس کا جو اب خوابوں کا مہمان نہیں رہا تھا مگر اس کے دل میں زندہ تھا۔ زریش کے لیے دن گزرتے نہیں تھے، رینگتے تھے۔ وہ اپنے کام میں ڈوبنے کی کوشش کرتی، رپورٹس مکمل کرتی، فیلڈ پر جاتی، اسٹوڈیو واپس آتی، مگر ہر لمحہ ایک خلا سا محسوس ہوتا، جیسے کچھ ادھورا ہے، جیسے اس کی زندگی میں کوئی کمی سی رہ گئی ہو جس کا احساس صرف اسے ہے۔ ایک دن چینل کے اونر نے اسے اچانک دفتر بلایا۔ زریش نے سوچا شاید کسی پرانی رپورٹ پر بات ہوگی یا کوئی نیا اسائنمنٹ، مگر جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا، اونر نے سیدھا سوال کیا، وہ پراسرار محل، اس پر مکمل ڈاکیومنٹری تیار کرنی ہے، دوبارہ جانا ہوگا، مگر اس بار تفصیل میں۔ زریش کا دل ایک لمحے کو اچھل کر حلق میں آ گیا۔ محل؟ دوبارہ؟ جسم میں سرد سی لہر دوڑ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ موقع واپس آ چکا ہے، مگر اب اس کے جذبات پہلے سے مختلف تھے۔ وہ شخص جو کبھی خوابوں میں آتا تھا اب مکمل خاموشی اختیار کر چکا تھا۔ وہ کتنی بار راتوں کو اس کی موجودگی کے لیے ترسی تھی، مگر سب کچھ دھند میں گم ہو چکا تھا۔ 2 دن بعد ٹیم کے ساتھ وہ دوبارہ اسی جنگل کی طرف روانہ ہوئی۔ راستہ وہی، جیپ وہی، درخت وہی، اور وہی پرانا سنسان محل، مگر اس بار فضا مختلف تھی، کچھ بدلا بدلا سا تھا، یا شاید وہ خود بدل گئی تھی۔ محل کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے گہری سانس لی۔ اس کی ٹیم کیمرے سیٹ کر رہی تھی، ساؤنڈ چیک ہو رہا تھا، اور زریش خاموش کھڑی تھی، جیسے کسی غیر مرئی شے کا انتظار کر رہی ہو۔ اندر قدم رکھا تو یادوں کا طوفان لوٹ آیا۔ ہر اینٹ، ہر دیوار، ہر در و دیوار سے کوئی پرانا لمحہ جھانکنے لگا۔ وہ راہداریاں جہاں وہ خواب میں چلتی تھی، وہ سیڑھیاں جن کے سائے میں وہ کھڑا ہوتا تھا، سب کچھ جیسے زندہ ہو گیا تھا، مگر وہ شخص کہیں نہیں تھا۔ زریش محل کے ہر کمرے میں گئی، وہی زینے، وہی تہخانے، وہی فرش، وہی دیوار، سب کچھ ویسا ہی تھا، لیکن نہ کوئی سایہ، نہ کوئی آہٹ، نہ وہ خاموش سانسیں جو کسی کی موجودگی کا پتہ دیتی تھی۔ اس کی ٹیم اپنا کام کر رہی تھی، جگہ جگہ کیمرے لگائے جا رہے تھے، فوٹیج لی جا رہی تھی، مگر زریش کا دھیان بار بار اس کمرے کی طرف جاتا جہاں اس نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ اس نے وہاں جا کر کچھ دیر کھڑے ہو کر آنکھیں بند کی، دل میں ایک خاموش فریاد کی، جیسے کوئی چھپی پکار، مگر جواب میں صرف ویرانی ملی۔ جب ساری ریکارڈنگ مکمل ہو گئی، ٹیم باہر نکلنے لگی۔ زریش نے پیچھے مڑ کر آخری بار محل کی طرف دیکھا، کچھ دیر دروازے پر کھڑی رہی جیسے کسی امید کا انتظار ہو، مگر وقت کے سینے میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس کا دل بوجھل ہو چکا تھا۔ اس نے سوچا تھا شاید وہاں جا کر کچھ بدلے گا، شاید وہ پھر نظر آئے، شاید خوابوں کا دروازہ دوبارہ کھلے گا، مگر سب کچھ ویسے کا ویسا ہی رہا۔ واپسی کے سفر میں وہ خاموش تھی، ساتھی ہنسی مذاق کر رہے تھے، ٹیم لیڈر ریکارڈنگ پر تبصرہ دے رہا تھا، مگر زریش کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ درختوں کی قطاریں پیچھے رہ گئیں، ویرانی کا دائرہ چھوٹتا گیا، مگر دل کی ویرانی وہی رہی۔ شام کو جب وہ اپنے کمرے میں پہنچی، وہ سیدھا بستر پر لیٹ گئی۔ ساری تھکن کے باوجود نیند نہیں آئی، آنکھیں بند کیں مگر خواب کا دروازہ نہیں کھلا۔
وہ چہرہ، وہ نگاہیں، وہ موجودگی، سب کچھ جیسے وقت کے ساتھ کہیں دفن ہو چکا تھا۔ زریش نے کروٹ بدلی، تکیے پر ہاتھ رکھا اور ہلکی سانس میں سرگوشی کی۔ کہاں چلے گئے ہو؟ مگر کمرہ خاموش تھا، بالکل اس محل کی طرح جہاں کبھی کسی نے خاموشی سے آنکھوں میں گھر بنایا تھا اور پھر بنا کچھ کہے گم ہو گیا تھا۔ زریش کا اندر جیسے کسی بھاری دھند میں ڈوبا ہوا تھا۔ چینل کے لیے رپورٹنگ مکمل ہو چکی تھی، فوٹیج ایڈٹ ہو رہا تھا، ڈاکیومنٹری کی تیاری چل رہی تھی، مگر زریش کا دل ابھی تک اس محل میں اٹکا ہوا تھا۔ ہر رات کی خاموشی، ہر دن کا خالی پن اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ اسے خود پر بھی حیرت ہو رہی تھی، کیا وہ صرف ایک خواب کی اسیر ہو چکی تھی یا واقعی اس محل میں کچھ ایسا تھا جو بیان سے باہر تھا؟ چند دن کے اندر اندر اس نے فیصلہ کر لیا، اسے دوبارہ جانا ہوگا، اکیلے، نہ کوئی ٹیم، نہ کیمرہ، نہ آوازیں، نہ سوال، صرف وہ اور وہ محل۔ اس بار وہ صبح نہیں شام کے وقت نکلی۔ سردیوں کی دھند نے جنگل کے راستوں کو اور بھی سنسان بنا دیا تھا۔ درختوں کے درمیان سے اس کی کار گزر رہی تھی، ہوا میں ایک عجیب سی نمی تھی، جیسے کوئی پرانی یاد آہستہ آہستہ سانس لے رہی ہو۔ محل کے گیٹ پر پہنچی تو دھوپ ڈھل چکی تھی، دروازہ کھلا ہوا تھا جیسے کسی نے اس کا انتظار کیا ہو۔ زریش نے اپنے قدموں کی چاپ پر غور کیا، ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ کچھ لمحے رکی، آس پاس دیکھا، خاموشی گہری تھی مگر ایک مانوس سی خوشبو فضا میں تھی، وہی جو خواب میں محسوس ہوتی تھی، ہلکی سی، کسی پھول کی پرچھائی جیسی۔ زریش محل کے اندرونی حصے کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ کمرے، وہ زینے، سب وہیں تھے، لیکن اب ان پر وقت کی گرد نہیں تھی، بلکہ اس کے دل کی کہانی جمی ہوئی تھی۔ اس نے سب جگہ چھان ماری، وہ کمرہ جہاں پہلی بار وہ اسے نظر آیا تھا، وہ راہداری جہاں سے اس کی چاپ سنائی دی تھی، وہ کھڑکی جس سے ہوا کے بغیر پردہ ہلا تھا۔ ہر مقام پر وہ ٹھہری، آنکھیں بند کیں، سانس لی، مگر کچھ بھی نہ بدلا۔ وقت جیسے تھم چکا تھا۔ وہ محل کے بیچوں بیچ بنے صحن میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہاں ایک پرانا روشنی کا کھمبا تھا، زنگ آلود مگر اب بھی ایستادہ۔ زریش اس کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی، آنکھیں بند کیں اور دل میں وہی سوال، وہ کہاں ہے؟ چند لمحے یوں ہی گزر گئے، پھر اچانک دل نے کہا، بس اب واپس چلو، شاید وہ اب کبھی نہ آئے۔ زریش نے گہری سانس لی، مڑنے ہی لگی تھی جب وہ آواز سنائی دی، کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ زریش ایک دم پلٹی، اس کے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی، سانس جیسے رک گیا ہو۔ وہ وہیں کھڑا تھا، سیڑھیوں پر، دھند کی روشنی میں، ویسا ہی پرسکون، ویسا ہی خاموش، آنکھوں میں وہی سوال جس کا جواب کبھی زبان تک نہیں آیا تھا۔ زریش کے قدم جڑ گئے، کچھ کہنا چاہا، لب ہلے مگر آواز نہ نکلی۔ وہ آہستہ آہستہ نیچے آیا۔ تم دوبارہ آئی ہو؟ اس کے الفاظ دھیمی گونج میں گرے جیسے وقت نے انہیں قید کر کے رکھا ہو۔ زریش نے نظریں نہیں ہٹائیں۔ تم اب تک نہیں گئے؟ اس نے مسکرا کر آنکھیں جھکائیں، جیسے سوال کا جواب بہت پرانا ہو۔ تم نے مجھے بلایا تھا۔ زریش کا دل لرز گیا، اس لمحے دنیا کا شور ماند پڑ چکا تھا، بس وہ تھا اور وہ جو کبھی خوابوں میں آتا تھا اور اب حقیقت کے مقابل کھڑا تھا۔ خاموشی میں ایک جذبہ پنپ رہا تھا جو لفظوں سے آزاد تھا۔ زریش کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ پھر کیوں گئے تھے؟ اس نے چند قدم اور قریب آ کر آہستہ سے کہا، کیونکہ تم نے مجھے بھولنے کی کوشش کی تھی۔ زریش نے آنکھیں بند کر لیں۔ نہیں، میں تو بس تمہیں حقیقت سمجھنا چاہتی تھی۔ تو اب حقیقت سامنے ہے، دیکھو، چھو لو، یقین کر لو۔ اس کے الفاظ میں نہ کوئی دعویٰ تھا نہ شدت، بس ایک خاموش سا بھروسہ جو دل کی گہرائیوں سے اٹھا تھا۔ زریش نے سانس لی اور پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ جیسے وہ مکمل ہے۔ وقت ایک نئی سمت میں بہنے لگا تھا، صحن میں خاموشی کی چادر تنی ہوئی تھی، مگر زریش کے دل میں جیسے ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ اس کے سامنے کھڑا وہ نوجوان جو کبھی خوابوں کا عکس تھا، اب حقیقت کے روپ میں موجود تھا، اور اس کی موجودگی سے فضا میں ایک بے نام سی کشش پھیل گئی تھی۔ آنکھیں جیسے سب کچھ کہہ رہی تھی اور لب خاموشی سے اسے سنبھال رہے تھے۔ زریش نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، دل جیسے حلق میں آ گیا ہو۔ وہ بات کرنا چاہتی تھی پر الفاظ گم ہو گئے تھے۔ وہ لمحے لمحے میں سب کچھ بدل رہا تھا۔ زریش، اس کی آواز گونجی، دھیمی اور گہری، جیسے کسی پرانی صدا نے وقت کے پردے چیر دیے ہوں۔ زریش نے نظریں اٹھائیں، وہ ایک قدم اور قریب آ چکا تھا۔ کیا تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ سانس جیسے اٹک گئی، دل کی دھڑکن لمحے بھر کو رکی، پھر بے قابو ہو گئی۔ وہ سوال جو کبھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا، آج اس کے سامنے حقیقت بن کر کھڑا تھا۔ زریش پیچھے ہٹی، جیسے اسے دھوکہ لگا ہو۔ تم
تم جن ہونا؟ اس کی آواز خوف سے زیادہ الجھن سے بھری ہوئی تھی۔ نوجوان کی مسکراہٹ گہری ہوئی مگر تیز نہیں، نرم اور خاموش۔ جن؟ اس نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اگر ہوتا بھی تو کیا نکاح ممکن نہیں تھا؟ زریش کا ذہن چکرا گیا۔ یہ سب کچھ تیز رفتاری سے ہو رہا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں، مگر اس کی موجودگی، انداز اور باتوں میں ایسا سکون تھا جو کسی خوفناک مخلوق میں ممکن نہ تھا۔ کیا یہ سب حقیقت ہے یا میں ابھی بھی خواب میں ہوں؟ حقیقت وہی ہوتی ہے جو تم مان لو، اور اگر تم چاہو تو ہاں، نکاح ہو سکتا ہے۔ زریش کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہی تھی۔ تمہیں میرے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ میرے ماں باپ نہیں ہیں، میں ایک عام سی لڑکی ہوں۔ میرے پاس نہ خاندان ہے نہ دولت، میرے پاس دینے کو کچھ نہیں سوائے اس اکیلے دل کے۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا جیسے اس نے پہلے سے ہی سب سن رکھا ہو۔ پھر اس کے قریب آ کر آہستہ سے کہا، مجھے تمہاری پوری زندگی کو جاننے کی ضرورت نہیں۔ میں وہ سب دیکھ چکا ہوں جو باقی دنیا نہیں دیکھ سکی۔ تمہارا سچ، تمہاری تنہائی، تمہاری جستجو، وہ سب میرے سامنے ہے، اور تمہیں جاننے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ زریش نے آنکھیں بند کی۔ الفاظ ختم ہو چکے تھے، دل خالی ہو چکا تھا، مگر اس خالی دل میں ایک مکمل احساس جنم لے چکا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ارحام درانی۔ زریش کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی حیرت ابھری۔ یہ تو انسانوں والا نام ہے۔ کیا ہم جن زادوں پر انسانوں والے نام رکھنے کی پابندی ہے؟ اس سوال پر زریش کا خوف کہیں پیچھے رہ گیا اور اس کی جگہ ایک مدھم سی ہنسی نے لے لی۔ نرم روشنی میں محل کی پرانی دیواروں کے سائے میں ایک غیر معمولی لمحہ جنم لے چکا تھا۔ دو دنیاؤں کے بیچ ایک خاموش معاہدہ، ایک انکہی رضامندی۔ زریش نے ہلکے سر ہلا کر اپنی رضا کا اظہار کیا۔ وہ لمحہ کسی دستاویز، گواہی یا رسم کا محتاج نہ تھا۔ وہ دو دلوں کے بیچ کا ایسا وعدہ تھا جس کی گواہی صرف خاموشی نے دی۔ ارحام نے آہستہ سے کہا، کل شام تم تیار رہنا، میں آؤں گا تمہیں لے جانے، وہاں جہاں سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ زریش نے نظریں جھکا لیں۔ اسے اس وقت پہلی بار لگا کہ شاید وہ ٹوٹ پھوٹ سے نکل کر کسی مکمل مقام پر آ رہی ہے۔ اس رات وہ واپس لوٹی مگر دل وہیں چھوڑ آئی، اور کل وہ خود بھی وہیں چلی جائے گی، مکمل طور پر۔ شام کا آسمان دھند سے ڈھکا ہوا تھا، جیسے دن اور رات کے درمیان کوئی ناتمام فاصلہ اٹکا ہوا ہو۔ زریش نے اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہلنا شروع کر دیا۔ ارحام کا وعدہ یاد تھا، وہ آج آ رہا تھا، مگر یہ انتظار عام انتظار نہیں تھا۔ یہ اس یقین کا امتحان تھا جو دل نے عقل کے خلاف کیا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ لمحہ جیسے رک گیا۔ زریش نے دروازہ کھولا۔ ارحام سامنے کھڑا تھا، ویسا ہی خاموش، ویسا ہی پروقار، جیسے صدیوں سے اس لمحے کی تیاری کر رہا ہو۔ نہ کوئی عجیب لباس، نہ کوئی غیر انسانی تاثر، وہ بالکل ایک انسان لگ رہا تھا۔ بس کچھ تھا اس کی آنکھوں میں جو باقی سب سے مختلف تھا، شاید وقت کی گہرائی یا پھر دکھ اور سچائی کی آمیزش۔ زریش نے سر جھکا لیا۔ ارحام نے ہاتھ بڑھایا، بغیر کوئی زور دیے، صرف پیشکش کے طور پر۔ زریش نے ہچکچاتے ہوئے ہاتھ تھام لیا۔ کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ زریش نے آہستہ سے پوچھا۔ وہاں جہاں تمہارے سوال ختم ہوں گے اور میرے جواب شروع۔ سفر خاموشی سے گزرا۔ ارحام نے زریش کی آنکھوں پر نرم کپڑے کی پٹی باندھی تھی، جیسے وہ اسے کسی اور دنیا میں لے جانا چاہتا ہو، پر پہلے اس دنیا کی روشنی چھین کر۔ جب پٹی اتاری گئی، زریش نے آنکھیں آہستہ سے کھولی۔ سامنے ایک محل جیسا گھر تھا، مگر یہ ویران محل نہیں تھا۔ یہاں زندگی تھی، روشنی تھی، روشن اور سکون۔ اندر داخل ہوتے ہی ہر دیوار، ہر فرش صاف اور سجا ہوا تھا، مگر سب کچھ خاموش اور پروقار۔ زریش ایک وسیع کمرے میں بیٹھی تھی، ارحام اس کے سامنے۔ کچھ لمحے گزرے، پھر اس نے خود ہی خاموشی توڑی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی مجھے اس طرح اپنائے گا۔ زریش کی آواز میں نمی تھی۔ میں نے ہمیشہ خود کو ایک بوجھ سمجھا۔ ماں باپ بچپن میں ہی گزر گئے، رشتہ داروں نے ساتھ چھوڑا، اور ہاسٹل کی زندگی نے سکھا دیا کہ خود سے بڑھ کر کسی پر یقین مت کرو۔ ارحام نے اس کی طرف دیکھا مگر بات نہیں کاٹی۔ وہ سن رہا تھا، جیسے سننا ہی اس کا فرض ہو۔ جب تم نے نکاح کی بات کی، میرے اندر سب کچھ ایک پل کے لیے رک گیا۔ میں سوچنے لگی کہ کیا واقعی میں کسی کی زندگی میں شامل ہو سکتی ہوں؟ کیا واقعی کوئی مجھے میرے ماضی سمیت قبول کر سکتا ہے؟ وہ خاموش ہو گئی، جیسے آنکھوں سے نکلنے والی نمی ہی سب کچھ کہنے والی ہو۔ ارحام نے آہستہ سے کہا، تمہارے ماضی سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے تمہیں تمہارے تنہا لمحوں میں جانا ہے، تمہارے کمرے کی خاموشی، تمہارے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ،
تمہاری آنکھوں میں چھپی جنگ میں نے دیکھی ہے۔ وہ تھوڑا جھک کر بولا، مجھے ان سب باتوں سے محبت ہے جو تمہیں مکمل بناتی ہیں۔ تمہارا دکھ، تمہاری محرومیاں، تمہاری خاموشیاں، یہ سب تمہارا حصہ ہیں اور میں تمہیں پورا چاہتا ہوں۔ زریش کا دل جیسے کسی اندیکھے بوجھ سے آزاد ہو گیا۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ ارحام درانی، وہ آہستہ سے بولی، یہ نام کسی جنسات کا نہیں ہو سکتا، تم واقعی انسان ہو نا؟ ارحام ہنس پڑا، پہلی بار کھل کر۔ ہاں، میں انسان ہوں، شاید تھوڑا مختلف، تھوڑا چھپا ہوا، لیکن ایک مکمل انسان۔ تو تم نے یہ سب، محل، فضا، دھند، خواب، سب کچھ؟ کیونکہ میں تمہیں جاننا چاہتا تھا، خواب، حقیقت اور تمہارے درمیان کی سرحد کو سمجھنا چاہتا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر خود کو تمہارے سامنے اسرار بنا کر پیش کیا، کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم ڈرو گی، بھاگو گی یا ٹھہرو گی۔ زریش نے گہرا سانس لیا۔ میں ٹھہر گئی، کیونکہ تم نے میری خاموشی کو سنا۔ ارحام نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما، اور اب ہم دونوں مل کر خاموشیوں کو لفظ دیں گے۔ نکاح کی حامی دیتے وقت زریش کو اندازہ نہیں تھا کہ اس ایک فیصلے سے اس کی دنیا کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ وہ لمحہ بہت پرسکون اور سادہ تھا، لیکن اس کے اندر ایک گہری شدت تھی۔ نہ کوئی ڈھول، نہ روایتی شور، بس دو دلوں کی رضا اور ایک انوکھا وعدہ۔ ارحام نے اگلی صبح زریش سے کہا، تم بس تیار رہنا، میں لینے آؤں گا۔ اس کے بعد وہ چلا گیا جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا ہو۔ زریش نے ہاسٹل کے اپنے چھوٹے سے کمرے میں وہی سفید جوڑا نکالا جو کبھی کسی اور موقع کے لیے سنبھال کر رکھا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ لمحہ اس قدر خاص بن جائے گا۔ اس کی سہیلیاں کچھ نہ جانتے ہوئے بھی مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھیں، لیکن زریش کی مسکراہٹ کچھ الگ ہی قسم کی تھی۔ شام کے وقت زریش تیار ہو چکی تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ ارحام آیا ہے۔ وہ اکیلی دروازے تک گئی۔ دروازہ کھولا اور وہ وہاں تھا، خاموش مگر مطمئن۔ آنکھوں پر پٹی باندھنی ہوگی، اس نے دھیرے سے کہا۔ زریش نے پل بھر کو جھجک محسوس کی، پھر سر ہلا دیا۔ ارحام نے سفید کپڑے کی نرم پٹی اس کی آنکھوں پر باندھی۔ پٹی بند ہونے کے بعد زریش نے اندھیرے میں خود کو مکمل طور پر ارحام کے حوالے کر دیا۔ کوئی سوال، کوئی اعتراض نہیں، صرف اعتماد۔ گاڑی کے سفر میں کچھ سنائی نہیں دیا، نہ شور، نہ راستے کی آوازیں، جیسے وہ کسی اور دنیا کی طرف لے جائے جا رہی ہو۔ دل ایک خاص طرح سے دھڑک رہا تھا، نہ خوف تھا، نہ بے چینی، صرف ایک انجان سا سکون۔ جب گاڑی رکی تو ارحام نے دھیرے سے پٹی ہٹائی۔ زریش نے آنکھیں آہستہ سے کھولیں اور سامنے کا منظر دیکھ کر وہ سانس لینا بھول گئی۔ وہ کوئی عام جگہ نہیں تھی، ایک شاندار محل جو حقیقت میں کسی خواب جیسا لگتا تھا۔ سفید سنگ مرمر کی دیواریں، اونچی چھتیں، نرم روشنی میں نہائی ہوئی گیلریاں اور صحن میں مہکتے ہوئے پھول، ہر کونا جیسے کسی خوبصورت کہانی کا حصہ ہو۔ ارد گرد کچھ خواتین کھڑی تھیں، نرم مسکراہٹ لیے۔ ان کے لباس شاہانہ تھے مگر ان کے انداز میں سادگی تھی۔ زریش کو دیکھ کر کوئی نہ چونکا، نہ کسی نے حیرت ظاہر کی، جیسے وہ سب اسے پہلے ہی جانتے ہوں۔ ارحام نے زریش کو ان خواتین کے حوالے کیا۔ یہ تمہیں تیار کریں گی، میں انتظار کروں گا۔ زریش حیرت سے ان سب کے ساتھ چلی گئی۔ اندر ایک کشادہ کمرے میں جہاں بڑے آئینے، نرم پردے اور ہر طرف خاموش خوشبو تھی، ان عورتوں نے اسے دلہن بنایا۔ نہ تیز میک اپ، نہ دکھاوا، بس ایک سادہ مگر بے حد خوبصورت جوڑا، نرم گجروں کی مہک اور زریش کی آنکھوں میں چھپی وہ روشنی جو برسوں کے اندھیروں سے نکلی تھی۔ کچھ گھنٹے بعد اسے محل کے لان میں لایا گیا۔ وہاں سب کچھ سجا ہوا تھا، مگر پھر بھی ایک خاموش عظمت کا احساس غالب تھا۔ نہ بینڈ، نہ روایتی شور، صرف پھولوں کی خوشبو اور موم بتیوں کی مدھم روشنی۔ ارحام سفید لباس میں کھڑا تھا، نظریں جھکائے جیسے اپنے دل کی دھڑکن سن رہا ہو۔ نکاح کا عمل خاموشی سے ہوا۔ مولوی صاحب کی آواز، زریش کا سادہ سا قبول ہے، اور پھر سب کچھ جیسے کسی اور دنیا میں داخل ہو گیا۔ نکاح کے بعد فوٹو سیشن شروع ہوا۔ زریش تھوڑی جھجکی، لیکن حیرانی اس وقت بڑھی جب اس نے اپنی ٹیم کے چند چہرے وہاں دیکھے۔ وہ سب خوشی سے اسے مبارکباد دے رہے تھے۔ یہ سب یہاں کیسے؟ اس نے سرگوشی کی، لیکن ارحام نے صرف مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زریش کی آنکھوں میں اس لمحے بے یقینی، خوشی اور حیرت ایک ساتھ جمع ہو گئی۔ شام رات میں بدل گئی، مہمان چلے گئے، اور زریش اب اس محل کی ملکہ بن چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سب کچھ بہت تیزی سے بدلا ہے، لیکن جو بدلاؤ آیا تھا وہ اس کے دل کے سب سے خالی کمرے کو بھر گیا تھا، اور اب وہ نئے سفر کے لیے تیار تھی، جس میں نہ خوف تھا، نہ محرومی، صرف ایک مکمل ساتھ تھا۔ نکاح کا دن جیسے طلوع خوشی کا تھا۔ زریش کے لیے وقت جیسے رک گیا تھا،
یا شاید ایک نئی رفتار میں پہنچنے لگا تھا جہاں ہر لمحہ سنوارا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ کمرے میں نرم خوشبو پھیلی ہوئی تھی، سامنے سفید اور سنہری امتزاج کا جوڑا ترتیب سے رکھا تھا۔ پردے ہلے تو روشنی نے سونے کے دھاگوں کو جگمگا دیا۔ زریش نے آئینے کے سامنے بیٹھ کر خود کو دیکھا۔ چند لمحے ایسے تھے جہاں وہ اپنی ہی نظر کو اجنبی لگی۔ وہی زریش جو رپورٹس کی دھول میں گھومتی رہی، اکیلے سفر کرتی رہی، آج ایک ایسی جگہ بیٹھی تھی جہاں نہ خوف تھا نہ شور، صرف سکون اور سوالوں کے جوابات۔ خواتین خاموشی سے تیاریاں کر رہی تھیں، کسی نے کچھ پوچھا نہیں، نہ کوئی رسمی بات نہ دکھاوا، بس ایک بھرپور احترام۔ زریش کو ان کے رویے میں وہ عزت محسوس ہوئی جو دنیا نے ہمیشہ اس سے چھین لی تھی۔ بالوں میں سفید پھولوں کی مالا رکھی گئی، ہاتھوں پر مہندی کے ہلکے نقش ابھرے، ہونٹوں پر صرف ایک سادہ سی مسکراہٹ جو ہر زیور سے بڑھ کر چمک رہی تھی۔ جب وہ تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو پہلی بار زندگی میں اپنے آپ کو مکمل محسوس کیا۔ اس کی آنکھوں میں نہ آنسو تھے نہ کوئی ڈر، بس وہ روشنی تھی جو اندر سے پھوٹ رہی تھی۔ دوپہر کے بعد محل کے مرکزی لان میں ایک نرم شام اترنے لگی۔ سفید گلاب، ہلکی روشنی اور پرسکون فضا میں وقت جیسے سانس روکے کھڑا تھا۔ زریش آہستہ آہستہ قدم رکھتی ہوئی لان کی طرف آئی۔ اس کے ہر قدم پر زمین جیسے نرم ہو گئی ہو۔ وہاں سب کچھ پہلے سے سجا تھا، کوئی شور نہیں، صرف پھولوں کی مہک اور آسمان کی گہرائی میں چھپی روشنی۔ زریش کو لان کے بیچوں بیچ بٹھایا گیا جہاں اس کے گرد سفید پردے، روشنی کے نرم زاویے اور فضا میں مدھم سانس چل رہا تھا۔ سامنے ارحام سفید شیروانی میں کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سکون تھا، جیسے برسوں کی تلاش آج مکمل ہونے جا رہی ہو۔ نکاح خواہ نے خاموشی سے کاغذات سنبھالے اور جیسے ہی رسمی کلمات شروع ہوئے وقت تھم سا گیا۔ زریش نے نظریں جھکائیں اور دل میں وہ لمحہ یاد کیا جب اس نے پہلی بار ارحام کو دیکھا تھا۔ وہ سناٹا، وہ چاپ، وہ خواب، سب ایک ہی سمت جا رہے تھے۔ زریش فاطمہ بنت، کیا آپ کو ارحام دورانی سے نکاح قبول ہے؟ زریش نے دل میں ایک بار سب کچھ دہرایا، اپنی تنہائی، اپنی محرومیاں، خواب، سوال، اور پھر ایک ہلکے سے سکون کے ساتھ وہ الفاظ اس کے لبوں سے نکلے، قبول ہے۔ پہلا، دوسرا، تیسرا، ہر قبول ہے کے ساتھ اس کے اندر کچھ ٹوٹ کر جڑتا جا رہا تھا، جیسے برسوں کی تشنگی کسی لمحے میں ختم ہو رہی ہو۔ نکاح مکمل ہوتے ہی زریش نے ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ لوگ مسکرا رہے تھے، کچھ چہرے جانے پہچانے تھے، کچھ انجان، مگر سب ایک جیسے مطمئن۔ فوٹو سیشن شروع ہوا۔ زریش نے ارحام کے ساتھ کھڑے ہو کر جب کیمرے کی طرف دیکھا تو ایک منظر اس کی نظروں سے ٹکرا گیا۔ اس کی نیوز ٹیم، وہی جو پہلی بار اس کے ساتھ محل میں آئی تھی، کھڑی تھی۔ سب مسکرا رہے تھے، مبارکباد دے رہے تھے۔ زریش حیران ہوئی، پلٹ کر ارحام کی طرف دیکھا، مگر وہ صرف مسکرایا اور آہستہ سے سر جھکا لیا، جیسے کہہ رہا ہو، اب تم میری ہو اور یہ سب تمہارے لمحے ہیں۔ رات دھیرے دھیرے چڑھنے لگی۔ محل کی روشنیوں میں وہ لان اور بھی روشن ہو گیا۔ مہمان آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگے۔ زریش دلہن کے جوڑے میں اپنی جگہ پر بیٹھی تھی، مگر اب وہ تھکی ہوئی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ وہ چمک رہی تھی، جیسے زندگی کی روشنی اس کے اندر سے نکل رہی ہو۔ یہ دن صرف نکاح کا نہیں تھا، یہ اس کہانی کی تکمیل کا دن تھا جو برسوں پہلے ایک خواب سے شروع ہوئی تھی۔ اب زریش صرف ایک رپورٹر نہیں تھی، وہ ایک مکمل زندگی کا آغاز کر چکی تھی، ایسے ساتھ کے ساتھ جو الفاظ سے پرے اور وعدوں سے گہرا تھا۔ رات کی ہوا میں خنکی بڑھ رہی تھی اور محل کے باغ میں نرم روشنیوں کی جھلکیاں ہر طرف پھیل چکی تھیں۔ نکاح مکمل ہو چکا تھا۔ زریش اب دلہن بن کر خاموشی سے ایک سجے ہوئے صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس کے آس پاس ہر چیز کسی خواب کا حصہ لگ رہی تھی، ہر چہرہ مسکرا رہا تھا، ہر نظر میں خوشی تھی، مگر زریش کے اندر ایک خالی پن ابھی باقی تھا، ایسا جیسے کوئی انجان کمی اب بھی مکمل ہونے کو باقی ہو۔ کچھ لمحے سکون سے گزرے۔ ارحام خاموشی سے اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ اس کی نگاہیں نرم تھیں، جیسے وہ زریش کی ہر بے آواز کیفیت کو محسوس کر سکتا ہو۔ زریش نے ہلکی سی مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھا، مگر پھر اچانک اس کی نظر لان کے آخری حصے پر جا رکی۔ وہاں ہلکی روشنی میں کچھ چہرے دکھائی دیے۔ زریش نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا اور دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رک گئی۔ وہ چہرے وہی تھے جو اس کے روز کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ اس کی نیوز ٹیم، کامران کیمرہ مین، عفت ساؤنڈ ریکارڈسٹ، عبیر اور سلمان دونوں فیلڈز رپورٹرز، سب کھڑے تھے، مسکرا رہے تھے اور ہاتھوں میں پھول لیے مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے۔ زریش پل بھر کو ہکا بکا رہ گئی۔ وہ اٹھی، آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھی۔ قدم رک رک کر پڑ رہے تھے، جیسے کوئی خواب ایک بار پھر حقیقت کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو۔ تم لوگ یہاں؟
اس کی آواز دھیمی، حیرت زدہ اور الجھی ہوئی تھی۔ کامران نے مسکرا کر آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ مبارک ہو زریش، تم نے تو ہم سب کو چونکا دیا۔ عبیر ہنسی۔ ہمیں لگا تھا تم صرف رپورٹ لینے گئی ہو، مگر تم تو خود ہی ہیڈ لائن بن گئی ہو۔ زریش کی نظریں بار بار ارہام کو تلاش کرنے لگیں، جو اب بھی کچھ فاصلے پر خاموش کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ واپس پلٹی، تیزی سے اس کی طرف گئی۔ یہ سب یہاں کیسے؟ اس کی سانس تیز تھی، آواز میں بے چینی۔ ارہام نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا، جیسے وہ اسی لمحے کا انتظار کر رہا ہو۔ میں جانتا تھا تمہیں اس دن ان سب کی کمی محسوس ہوگی۔ یہ وہ چہرے ہیں جو تمہاری زندگی کا حصہ ہیں، تمہاری اکیلی زندگی کے گواہ۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم اپنی نئی شروعات ان کے بغیر کرو۔ زریش کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، وہ پل بھر کو خاموش ہو گئی۔ ارہام نے اس کی بات کا بوجھ محسوس کیے بغیر تسلی سے بات مکمل کی۔ جب تم نے ہاں کہی، میں نے انہیں سب کچھ بتایا، انہیں یہاں لانے کی تیاری کی۔ بس شرط ایک ہی تھی، وہ خاموش رہیں جب تک تم نکاح نہ کر لو۔ زریش نے پلٹ کر پیچھے دیکھا، ٹیم اب بھی اسے خوش دلی سے دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہروں پر حیرت نہیں، قبولیت تھی، نہ کوئی طنز، نہ کوئی سوال، صرف خوشی کہ ان کی زریش آج مکمل ہو گئی۔ تم نے میرے لیے یہ سب کیا؟ زریش نے آہستہ سے کہا۔ تم نے بھی تو میرے لیے ہاں کہی تھی۔ ارہام کی مسکراہٹ میں وہ گہرا بھروسہ تھا جس نے زریش کو پہلی بار مکمل محسوس کرایا تھا۔ اب وہ کچھ کہنے کے قابل نہ رہی، کچھ جذبات لفظوں سے باہر ہوتے ہیں، اور یہ انہی میں سے ایک لمحہ تھا۔ وہ واپس اپنی ٹیم کے پاس گئی، ہر ایک نے مبارکباد دی، کچھ نے ہلکے طنز میں کہا، پہلے بتا دیتی تو ہم بھی تیار ہو کر آتے۔ کسی نے کہا لگایا تو کسی نے تصویر لینے کی ضد کی۔ یہ لمحے زریش کے لیے ناقابل یقین تھے، اتنا سب کچھ ایک ساتھ، اس کے لیے جو ہمیشہ اکیلی رہی، جو ہر خوشی کو آدھا جیا کرتی تھی۔ اب پہلی بار وہ کسی خوشی میں مکمل شریک تھی، اور پہلی بار اس کی خوشی میں وہ سب بھی شامل تھے جو اس کی زندگی کا اصل حصہ تھے۔ رات آگے بڑھتی گئی، محل کی روشنیاں چمکنے لگیں۔ زریش نے جب اپنے ارد گرد دیکھا تو ہر چہرہ اپنا لگا، ہر لمحہ قابل یقین۔ آج وہ صرف دلہن نہیں تھی، آج وہ ایک مکمل زندگی کی شروعات کا مرکز بن چکی تھی۔ ایک ایسی زندگی جہاں نہ خوف تھا نہ تنہائی، صرف ساتھ تھا، اپنائیت کا، اعتبار کا، اور ان لمحوں کا جنہوں نے اسے اکیلا نہیں رہنے دیا۔ رات کا وقت تھا، محل کے گوشے خاموش ہو چکے تھے، روشنیوں کی چمک مدھم پڑنے لگی تھی، اور مہمانوں کی ہنسی کی باز گشت بھی اب صرف یاد کی طرح باقی تھی۔ زریش اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو اندر پہلے سے ہر چیز ترتیب سے رکھی گئی تھی۔ نرم سفید پردے، سنگ مرمر کے فرش پر بچھے قالین، اور ایک پرسکون سی خوشبو جو ذہن کو پرسکون کرتی جا رہی تھی۔ اس نے لباس بدلا، خود کو آئینے میں دیکھا، اور پہلی بار خود سے نظریں نہیں چرائیں۔ آج وہ خود کو کسی اور کی آنکھوں سے نہیں، اپنی آنکھوں سے مکمل دیکھ رہی تھی۔ دروازے پر آہٹ ہوئی، وہ چونکی نہیں، وہ جانتی تھی ارہام آ رہا ہے۔ ارہام نے دروازہ کھولا، وہی سادگی، وہی خاموش وقار۔ کچھ لمحے وہ دروازے کے پاس کھڑا رہا، جیسے اس نے خود کو مکمل طور پر حاضر کرنے سے پہلے اجازت مانگی ہو۔ زریش نے مسکرا کر سر ہلایا اور وہ آہستہ سے اندر آ گیا۔ کمرے کی فضا میں وہی مانوس خاموشی تھی جس میں الفاظ کی ضرورت کم پڑ جاتی ہے۔ ارہام صوفے پر بیٹھ گیا، زریش اس کے قریب۔ ایک لمحہ دونوں کے درمیان خاموشی میں بہتا رہا، پھر ارہام نے آہستہ سے کہنا شروع کیا، تم نے مجھ سے پوچھا تھا میں کون ہوں، اور تمہیں بتایا گیا تھا کہ میں جن ہوں، یا شاید میں نے خود کو ہی تاثر دیا۔ زریش نے نظریں جھکائے رکھی، سننے کو تیار۔ میں کوئی جن ذات نہیں ہوں زریش، میں ایک انسان ہوں، ارہام دورانی، ایک بزنس ٹائکون۔ زریش کی پلکیں لمحے بھر کو ٹھٹکی، مگر چہرے پر حیرت کی لہر نہیں آئی، جیسے دل پہلے ہی جان چکا تھا اور اب صرف زبان سے تصدیق سننا باقی تھا۔ ارہام نے سلسلہ جاری رکھا، میں نے کبھی میڈیا پر اپنی شناخت ظاہر نہیں کی، میری کمپنی، میرے بزنس، سب ایک الگ دائرے میں چلتے رہے، میں خود پس منظر میں رہا۔ یہ پیلس جسے تم نے پراسرار سمجھا، دراصل میرا پرائیویٹ ریزورٹ ہے، یہاں میں اکثر آیا کرتا ہوں جب دنیا سے کٹنا ہوتا تھا۔ زریش خاموش سنتی رہی، دل کی دھڑکن اب یکساں ہو چکی تھی۔ اس دن تم یہاں رپورٹ لینے آئی تھی، اور جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تم کچھ اور ہی دکھی۔ وہ لمحہ عام نہیں تھا، میں نے تمہیں دیکھا اور دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا، جیسے کسی نے برسوں انتظار کیا ہو اور وہ انتظار اچانک ختم ہو گیا ہو۔ وہ ایک پل کو رکا، زریش کے تاثرات پڑھنے لگا۔ میں جانتا تھا کہ تم ایک رپورٹر ہو، بے خوف، ضدی اور سچ کی تلاش میں نکلنے والی۔ مجھے تمہاری دنیا میں قدم رکھنے کا بہانہ چاہیے تھا۔
زریش نے دھیرے سے آنکھیں جھپکائیں، لبوں پر خاموشی قائم تھی لیکن اندر کچھ نرم ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے تمہارے خوابوں میں آنے کی چالاکی نہیں کی زریش، وہ تمہاری اپنی روح تھی جو میری طرف بڑھ رہی تھی۔ میری موجودگی تمہارے لاشعور میں اپنا راستہ بنا رہی تھی۔ اس نے زریش کا ہاتھ نرمی سے تھاما۔ میں نے تمہیں جاننے کی کوشش کی، تمہاری زندگی کو سمجھا۔ ہر بار جب تم محل میں آئیں میں یہیں تھا، بس نظر نہیں آیا۔ تم جب تنہا گھوم رہی ہوتی تھیں میں دور سے دیکھ رہا ہوتا تھا۔ جب تم پہلی بار ڈریں تو میں تمہارے پاس تھا۔ جب تم نے آنکھیں بند کی تو میں وہ خاموشی تھا جو تمہیں پرسکون کرنے آیا۔ زریش کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، بغیر کسی درد کے، جیسے برسوں کی تنہائی آج اپنا سچ سن کر ہلکی ہو گئی ہو۔ میں نے تمہیں خوف کی علامت نہیں، ایک تحفے کی طرح قبول کیا، اور جب تم نے نکاح کی حامی بھری میں جان گیا کہ تم بھی وہی محسوس کر رہی ہو جو میں شروع سے کرتا رہا۔ کمرے کی فضا اور بھی نرم ہو گئی، ہوا جیسے ٹھہر گئی ہو، وقت نے شاید ایک لمحے کے لیے خود کو روک لیا ہو۔ زریش نے اپنا ہاتھ آہستہ سے ارحام کی ہتھیلی پر رکھا۔ تو پھر یہ سب خواب، وہ محل، وہ فضا، سب تمہاری تخلیق تھی؟ نہیں زریش، وہ تمہاری روح کی آواز تھی۔ میں نے صرف راستہ دیا، تم نے خود اس پر قدم رکھا۔ زریش کی مسکراہٹ اب واضح تھی، نہ شکوہ نہ سوال، صرف ایک اطمینان کہ سچائی ہمیشہ پیچیدہ نہیں ہوتی، بعض اوقات وہ بہت نرم، بہت سادہ اور بہت دل کے قریب ہوتی ہے۔ ارحام نے آہستہ سے جھک کر زریش کی آنکھوں میں دیکھا۔ اب تم جانتی ہو کہ میں کون ہوں، پھر بھی میرے ساتھ رہو گی؟ زریش نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں پہلے ہی دل دے چکی ہوں، باقی سب تو تم نے لے ہی لیا تھا۔ کمرے میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی، لیکن وہ کسی بوجھ کی خاموشی نہیں تھی۔ یہ وہ سکون تھا جو صرف سچ کے بعد آتا ہے، جب ہر سوال اپنی جگہ پا لیتا ہے اور ہر خوف دم توڑ دیتا ہے۔ زریش ارحام کے سامنے بیٹھی تھی، آنکھوں میں ایک نرم سی نمی تھی جسے وہ روکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر جذبوں کے سامنے ضبط کب ٹھہرتا ہے۔ ارحام نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ یہ لمحہ الفاظ سے نہیں بلکہ موجودگی سے تسلی مانگتا ہے۔ زریش نے آہستہ سے سر جھکایا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ آنسو جو صرف دکھ سے نہیں، حیرت، سکون، شکر اور حیرانی کے امتزاج سے نکلتے ہیں۔ اس نے خود سے ایک لمحہ پہلے کا وقت یاد کیا، جب وہ ایک عام رپورٹر تھی، ایک تنہا عورت جو صرف خبریں اکٹھی کرتی تھی اور زندگی کے باقی معاملات سے دور رہتی تھی۔ اور اب وہ یہاں تھی، ایک محل میں ایک شوہر کے ساتھ، جو اس کی روح کو اس کی ظاہری حالت سے پہلے پہچان چکا تھا۔ میں واقعی تمہارے قابل ہوں؟ اس کی آواز لرز رہی تھی، جیسے وہ خود اپنی بات پر یقین نہیں کر رہی تھی۔ ارحام نے جھک کر اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے، نرم لہجے میں بولا، زریش، تم میری زندگی کا وہ حصہ ہو جو ہمیشہ نامکمل رہا۔ میں نے جو بھی کمایا، جو بھی بنایا، وہ سب کچھ بے معنی لگتا تھا جب تک تم نہیں آئیں۔ زریش نے آنکھیں بند کر لیں، ان لفظوں کی گہرائی اس کے دل کے اندر تک اتر گئی۔ اس نے کبھی یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس کے حصے میں ایسا کوئی لمحہ آئے گا جہاں وہ کسی کے لیے اتنی اہم ہوگی، اتنی مکمل۔ زندگی نے مجھے کبھی کچھ پورا نہیں دیا، ماں باپ، بچپن، رشتے، خواب، سب کچھ ادھورا دیا۔ مجھے لگا تھا شاید میں اس دنیا میں صرف چلنے کے لیے ہوں، جینے کے لیے نہیں۔ اور اب؟ ارحام نے سوال نہیں کیا، صرف سنبھالنے کے انداز میں پوچھا۔ اب مجھے لگتا ہے کہ میں صرف چل نہیں رہی، میں جی رہی ہوں۔ زریش کی آنکھوں میں چمک لوٹ آئی، وہ روشنی جو برسوں سے دبی ہوئی تھی۔ ارحام نے اپنی جگہ سے تھوڑا آگے ہو کر اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ یہ لمحہ کسی لفظ، کسی وعدے یا کسی رسم کا محتاج نہیں تھا، یہ خالص محبت کا وہ لمس تھا جس میں نہ تصدیق کی ضرورت تھی نہ ثبوت کی۔ کچھ دیر وہ دونوں خاموش بیٹھے رہے، وقت جیسے تھمسا گیا تھا اور کمرے کی ہر چیز اس منظر کا گواہ بن گئی تھی۔ زریش نے آہستہ سے کہا، تم جانتے ہو ارحام، جب میں پہلی بار اس محل میں آئی تھی میں نے تمہیں خوف کی علامت سمجھا، تمہیں جن سمجھا، کوئی پراسرار مخلوق جو انسانوں سے دور رہتا ہے۔ وہ ہلکی سی ہنسی جس میں کوئی تلخی نہیں تھی، صرف نرمی تھی۔ ارحام نے بھی مسکرا کر کہا، شاید میں تب خود بھی نہیں جانتا تھا کہ میں کیا بن رہا ہوں، لیکن تم نے مجھے وہ بنایا جو میں ہمیشہ بننا چاہتا تھا، کسی کا اپنا، کسی کا یقین، کسی کا پناہ گاہ۔ زریش نے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ قسمت نے ہمیشہ میرے ساتھ کھیل کھیلا، لیکن آج مجھے لگتا ہے اس نے پہلی بار میرے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ قسمت نے نہیں، تم نے خود اپنا حق لیا ہے، تم نے خود کو اس قابل مانا، اور یہی سب سے بڑی جیت ہے زریش۔ کھڑکی کے باہر رات مکمل ہو چکی تھی، آسمان پر ستارے جھلملا رہے تھے، جیسے وہ بھی زریش کے نئے سفر پر خوشی منا رہے ہوں۔
زریش نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ یہ سب کچھ ایک خواب کی طرح لگ رہا تھا، مگر اب وہ جان چکی تھی کہ بعض خواب جب حقیقت بنتے ہیں تو وہ دنیا کی سب سے حسین حقیقت بن جاتے ہیں۔ اس نے سر ارحام کے کندھے پر رکھا، آنکھیں بند کیں اور ایک گہری سانس لی۔ زندگی کی دوڑ، تنہائیاں، رنجشیں، محرومیاں، سب کچھ اب پیچھے رہ گیا تھا۔ اب جو تھا وہ مکمل تھا، اور وہ مکمل ہونے کا احساس قسمت کے سب سے خوبصورت موڑ پر اسے ملا تھا۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔